فجعل الأنصار يأسون عمر رضي الله تعالى عنه فينحيهما. كذلك صار في آخر الناس. فلما خرج من عند عمر رضي الله تعالى عنه قال لحارث بن هشام لسهيل بن عمرو: ألم تر ما صنع بنا؟ فقال له سهيل: أيها الرجل، لا لوم عليه، ينبغي أن نرجع باللوم على أنفسنا. دعي القوم فأسرعوا ودعينا فأبطأنا. فلما قاموا من عند عمر رضي الله تعالى عنه أتياه قال له: يا أمير المؤمنين، قد رأينا ما فعلت اليوم وعلمنا أن أتينا من قبل أنفسنا، فهل من شيء نستدرك به ما فاتنا من الفضل؟ فقال لهما: لا أعلمه إلا هذا الوجه، وأشار لهما إلى الثغر الروم. فخرجا إلى الشام فماتا بها. كذلك رزقهما. قول سهيل بن عمرو بن الواسع الذين قدم عمر المهاجرين عليه. فأخرجه الحاكم عن طريق ابن المهاجر عن جرير بن حازم عن الحسن رضي الله تعالى عنه يقول: حضر ناس من عمر وفيهم سهيل بن أحمد وأبو سفيان بن حرب والشيوخ من قريش رضي الله تعالى عنهم. فخرج آذنه فجعل يأذن لأهل بدر كسهيل وبلال وعمار رضي الله تعالى عنهم. كان والله بدريا وكان يحبهم وكان قد أوصى به. فقال أبو سفيان: ما رأيتك اليوم قط، إنه يأذن لهذه العبيد ونحن جلوس لا يلتفت إلينا. فقال سهيل بن عمرو: ويا له من رجل ما كان أعقل. أيها القوم، إني والله أرى الذي في وجوهكم، فإن كنتم غضبانا فاغضبوا على أنفسكم. دعي القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأوا. أما والله لما أسبقوكم به من الفضل فيما يرون أشد عليكم فوضا من بابكم هذا الذي تنافسون عليه. ثم قال: إن هؤلاء القوم قد سبقوكم بما ترون، ولا سبيل لكم والله إلى ما سبقوكم إليه، فانظروا هذا الجهاد فالزموا. عسى الله عز وجل أن يرزقكم الجهاد والشهادة. ثم نصر ثوبه فقام طلحة بالشام. قال الحسن: صدق الله، لا ينال الله عبدا أسرى عليك عبد أقطاعا. یہ بیان ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، جو شروع کے مہاجرین تھے ان کو ترجیح دینا قوم کے سرداروں پر اپنی مجلس میں۔ ابن اساکر نے نقل کیا ہے حضرت نوفل ابن عمارہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام اور سہیل بن عمرو، حضرت حارث بن ہشام اور سہیل بن عمرو حضرت عمر بن خطاب کے پاس آئے رضی اللہ عنہ، اور وہ دونوں بیٹھے ہیں عمر کے پاس۔ ابھی یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہ مہاجرین اولین آئے، جو شروع کی ہجرت کرنے والوں میں سے تھے، وہ آئے اور حضرت عمر عنہ کے پاس پہنچے۔ تو حضرت عمر عنہ فرمانے لگے: اے سہیل، تم تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ، اے حارث۔ وہ ان دونوں کو اپنے سے پیچھے کرتے رہے اور انصار اور مہاجرین اولین کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلاتے رہے۔ یہ دونوں پیچھے ہوتے ہوتے حتیٰ کہ جو مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے آخر میں پہنچ گئے۔ جو مہاجرین آئے تھوڑا پیچھے جانا، انصار آئے تو پیچھے جانا، ان کو پیچھے کرتے کرتے وہ آخر میں چلے گئے۔ حالانکہ یہ دونوں قریش کے سردار
سردار سے، قریش کے سردار تھے۔ جب یہ دونوں حضرت عمر کے پاس سے باہر آئے تو حارث بن ہشام نے حضرت سہیل بن عمر سے کہا، ارے تم نے دیکھا نہیں آج ہمارے ساتھ حکومت نے کیا سلوک کیا؟ حضرت سہیل نے سے کہا، اے شام، ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے اوپر ملامت کریں، وہ حکومت والوں کو ملامت نہیں کریں گے، ہم تو اپنے آپ کو کوسیں گے، اپنے آپ کو ملامت کریں گے۔ دیکھو، ایک جماعت کو، ایک قوم کو بلایا گیا، انہوں نے ان کی بات کو دعوت دی گئی، ان کی بات کو قبول کیا، اور ہمیں بلایا گیا، ہم نے قبول نہیں کیا، ہم نے دیر کر دی، تو غلطی تو ہماری اپنی ہے کہ آگے دعوت دی گئی، ہم نے قبول نہیں کیا، اور ان فقراء مہاجرین نے انہوں نے قبول کر لیا۔ جب یہ انصار اور مہاجرین حضرت عمر کے پاس سے چلے گئے، یہ دونوں پھر حکومت کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت عمر سے عرض کیا، اے امیر المومنین، جو آپ نے ہمارے ساتھ آج کیا ہے، ہم نے وہ سلوک دیکھ لیا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے اپنے نفسوں کی سزا ہے، ہم نے اپنے نفسوں کی بات مانی، اللہ کے اللہ رسول کی بات نہیں مانی، جس کی ہمیں آج سزا دی جا رہی ہے۔ اب یہ بتائیے، کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس سے اپنی پچھلی تلافی ہم کر لیں، پچھلی کمی کی تلافی کر لیں؟ حضرت عمر نے دونوں سے کہا کہ میرے خیال میں تو اور کوئی صورت نہیں ہے، صرف ایک ہی صورت ہے کہ یہ روم کی طرف جو لشکر کیا ہوا ہے، اب تم روم کی سرحد پہ چلے جاؤ اور وہاں جا کے جہاد کرتے رہو۔ چاچے حضرت عمر کے ساتھ یہ دونوں حضرات شام کی طرف چلے گئے، اور پھر ان کا وہیں انتقال ہو گیا۔ دوسری بات بھی تھوڑا سا الفاظ مختلف ہے۔ حاکم نے نقل کیا ہے ابن مبارک کی سند سے کہ حضرت جریر ابن حازم روایت کرتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کہ کچھ لوگ حضرت عمر کے دروازے پر آئے، ان میں سہیل بن عمر بھی تھے، حضرت ابو سفیان بن حرب بھی تھے، قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، یہ سارے حضرت عمر کے دروازے پر آئے اور یہ ان سے اجازت مانگتے رہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بدر والوں کو اجازت دیتے رہے۔ قریش کے جو سردار تھے ان کو اجازت دینے میں تاخیر کی، اور جو بدر والے تھے، بدر کے شریک تھے، ان کو اجازت دیتے رہے، جیسے حضرت سہیل، حضرت بلال، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود حضرت عمر بھی بدری تھے، بدر میں شریک ہوئے تھے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر والوں کو محبوب رکھتے تھے۔ تو اب جب ان کو اجازت دیتے رہے، ان کو اجازت نہیں، جیل سے اجازت دی، تو حضرت ابو سفیان نے کہا، ارے آج جیسا سلوک تو میں نے کبھی اپنے ساتھ نہیں دیکھا، جیسا آج میرے ساتھ سلوک ہوا ہے، قریش کے سرداروں کے ساتھ ہوا ہے، ایسا سلوک میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان غلاموں کو اجازت دیتے رہے، ان کو اندر بلاتے رہے، اور ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ توجہ نہیں فرما رہے، ان غلاموں پہ توجہ فرماتے رہے، ہمارے ساتھ توجہ نہیں فرما رہے۔ حضرت سہیل بن عمر نے کہا، ارے ان صاحب پر کوئی افسوس نہیں ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ تو بڑے سمجھدار ہیں،
اے لوگوں، میں اللہ کی قسم، میں آج دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے چہروں پہ غصہ آ رہا ہے، تمہیں غصہ آ رہا ہے کہ تمہارے کو ترجیح نہیں تھی اور ان غریب مسکینوں کو ترجیح تھی۔ ارے میں تم سے کہتا ہوں، اگر تمہیں غصہ آ رہا ہے تو اپنے اوپر غصہ اتارو، بجائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غصہ ہونے کے اپنے نفسوں پر غصہ اتارو۔ ان لوگوں کو دعوت دی گئی، ان کو اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے جلدی کی اور بات قبول کر لی، دعوت قبول کر لی اللہ کی، اللہ رسول کی، اور تم کو بلایا گیا، تم نے دیر کی، تم نے جلدی قبول نہ کی۔ اللہ کی قسم، یہ جو سبقت لے گئے ہیں اور جو ان کو فضیلت ملی ہے، یہ فضیلت بہت زیادہ ہے، اور تم پر جو یہ سخت ہو رہی ہے کہ حضرت عمر آدمی کے دروازے سے تم کو پیچھے کیا گیا، اس سے زیادہ یہ فضیلت ان کی اونچی ہے۔ اور یہ تم سے سبقت دے گئے، جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو، یہ اسلام شروع میں ہی لیا ہے، انہوں نے اللہ کے رسول کی بات کو قبول کر لیا، اور تم نے قبول کرنے میں دیر کی، بہت دیر سے مسلمان ہو۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ تم ان کے درجے کو پہنچ سکتے ہو۔ ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے کہ یہ جہاد ہو رہا ہے روم کے علاقے میں، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں اس جہاد میں چمٹے رہو، جہاد کرتے رہو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو جہاد بھی نصیب فرما دے اور تم کو شہادت بھی نصیب فرما دے۔ پھر وہاں سے اٹھے، اپنے کپڑے جھاڑے، اور یہ شام کے ملک میں جو جہاد ہو رہا تھا وہاں چلے گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم انہوں نے سچ کر دکھایا، اور انہوں نے سچ کہا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جس نے اللہ کی بات قبول کرنے میں جلدی کی ہو، ان کے برابر وہ آدمی نہیں ہو سکتا جس نے دیر کی۔ جلدی کرنے والے آگے بڑھ گئے اور دیر کرنے والے پیچھے رہ گئے۔ اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے۔ جنہوں نے بات کے قبول کرنے میں، اللہ کی دعوت قبول کرنے میں جلدی کی، وہ آگے بڑھ گئے، اللہ کیا ان کا مقام ہو گیا، درجہ ان کا اونچا ہو گیا۔ اور جنہوں نے بہت دیر سے دعوت قبول کیا، وہ پیچھے تھے، وہ ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، اب اللہ کے راستے میں دین کی محنت کرنے کا میدان وسیع ہے۔ جیسے حضرت سہیل بن عمر نے کہا تھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اب نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، محنت کرتے رہو، محنت کرتے رہو، شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہاری محنت کو قبول فرما کر تمہاری دیر سے آنے کی کمی کو اللہ پورا کر دے۔ جو پہلے اس کام میں لگ گئے وہ سبقت دے گئے، وہ آگے بڑھ گئے، اور جو بعد میں آنے والے ہیں وہ پیچھے رہ گئے۔ میرے مقصد بھائی دوستوں، یہ دعوت والی محنت ہماری ذمہ داری ہے، ہم سب کے ذمہ ہے، اور اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنی دنیا کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے کتنی محنت کی، اور میرا دین جب مٹ رہا تھا اس کے لیے کتنی محنت کی۔ اللہ کے سامنے کون جواب دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ذرے ذرے چاہیے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ایک ذرے کے برابر بھی خیر کام کرے گا، وہ کل قیامت میں اپنے سامنے دیکھے گا اس ذرے کے برابر خیر کام، اور جو ایک ذرے کے برابر کوئی شر کا برائی کا کام کرے گا، وہ اس کو دیکھے اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو میرے دوست بزرگوں، ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے، اپنے بال بچوں کی، اپنے عزیز و اقارب کی، اور پوری امت کی فکر کرنی ہے کہ پوری کی پوری امت گناہوں کی دلدل سے نکل کر اور اللہ کے رضا والے اعمال میں آ جائے۔ آج امت گناہوں کی دلدل میں دھس گئی ہے، گناہ کر رہی ہے، اس دلدل سے نکل جائے اور اللہ کے راضی کرنے والے اعمال لگ جائے۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے، اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے۔ ایک ایک مسلمان کو دعوت دینی ہے، اور ایک ایک مسلمان کو اس کے لیے تیار محنت کرنا، اور راتوں کو اللہ سے دعا مانگنا۔
دن میں محنت کرنا اور راتوں کو اٹھ کے اللہ پاک سے دعائیں کرنا. رات کے وقت کی دعائیں قبول ہیں. اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو اعلان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ارے کوئی ہے سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں, کوئی ہے استغفار کرنے والا, مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کروں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں. اور حدیث کی بات ہے, مفہوم اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العزت جو دنیا کا آسمان سامنے نظر آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پہ نزول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں. یعنی ہم علماء یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جہت سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت آسمان دنیا پہ آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اعلان کرواتے ہیں فرشتوں کے ذریعے. بڑا قیمتی وقت ہے. فرمایا کہ 2 رکعت تہجد کے وقت کی دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے. دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے 2 رکعت تہجد. تو راتیں بھی لمبی ہو گئی ہیں, صبح کو اٹھنا اتنا مشکل نہیں ہے, تو تہجد کا ہم سب اہتمام کریں, دن میں محنت خوب کریں اور راتوں کو اٹھ کے اللہ پاک سے دعائیں کریں اپنی اصلاح کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے یقین کی اصلاح فرما دے اور مجھے اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرما دے, اور ساری امت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ ساری امت کو اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما دے, اور امت کے آپس کے اختلافات کو, آپس کی توڑ کو اللہ پاک دور فرما دے, اور امت کو دین پر اور دین کی محنت پر اللہ تعالیٰ جمع فرما دے. کون روڑوں کے اعتبار سے مانگے نہ معلوم کس کا رونا, کس کا گڑ گڑانا اور کس کا بلبلانا اللہ کو پسند آ جائے, اور اللہ رب العزت امت کی ہدایت کے فیصلے فرمائے. اللہ رب العزت امت کی ہدایت کے فیصلے فرمائے. تو یار اس کے لیے بھائی انشاءاللہ دن میں محنت کرنی ہے اور ساری زندگی کی نیت کرنی ہے. ساری زندگی اس کام, اب تو ہم جو کچھ گزر چکا وقت, جتنی ہماری عمر گزر گئی وہ تو ہاتھ نہ نہیں سکتی, لیکن جتنی باقی ہے اس کا عزم کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر لے سکتی ہے. تو ساری زندگی کا سب کا ارادہ ہے انشاءاللہ. ہاں, اور اسی طرح اپنے بھائی دوست کو ساری زندگی کا عزم کریں اور پوری دنیا میں جانے کا عزم کریں. دنیا کے ملکوں میں اللہ کی دین کو اور دین کی محنت کو لے کر جائیں گے. ہر ایک ملک میں اس کام کو زندہ کریں. ہماری محنت ہوگی قربانیوں کے ساتھ اور اللہ سے مانگنا ہوگا. اللہ رب العزت ملکوں میں ہدایت کے فیصلے کریں. ملکوں میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ سب تیار ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے, آسان فرمائے. مسجد میں اعمال کا اہتمام کریں, اجتماعی اعمال کا پورا اہتمام. جو اجتماعی عمل میں شروع سے آخر تک بیٹھے گا اس عمل کا پورا نور ملے گا, اور جو ادھورا بیٹھے گا اس کو ادھورا نور ملے گا. اپنے گھر چھوڑا, اپنا کاروبار چھوڑا, بال بچوں کو چھوڑا, گھر کے آرام و راحت کو قربان کیا, اللہ کے دین کی محنت کے لیے آئے ہیں, اور یہاں آ کر ایک پیالی چائے کی وجہ سے عمل کو چھوڑ دیا, ایک تھوڑا سا حلوہ کھانے کے لیے اپنے عمل کو قربان کر دیا. کتنے نقصان کی بات ہے. اپنی ضرورتوں کو آگے پیچھے فرصت کے اوقات میں پورا کر لیں اور عمل کے وقت میں اور کسی کام میں نہ لگیں. اعمال کا پورا اہتمام کریں, انفرادی دعوت کا پورا اہتمام کریں, اعمال کا پورا اہتمام کریں. خاص طور سے رات کو عشاء کے بعد کی سیرت کی کتاب اور خاص طور سے صبح کو فجر کے بعد کا بیان, اس کا پورا اہتمام. اور سارے دن اپنے وقت کی حفاظت کریں. ہمارا ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو. لایا علی باتوں میں یا لایا علی کاموں میں ہمارا وقت ضائع. اپنے وقت کی ہم خود حفاظت کریں. ہر ایک اپنے وقت کی حفاظت کا خود ذمہ دار ہے. اہتمام فرمائیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر كل ما استعاذك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة محمد صلى
وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما تسرر وما أعلم. رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهد أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأجمعين.